آپ ایک جملے میں بات سمجھ جائیں کہ آپ ایران سے تیل نہیں خرید سکتے، جبکہ ایران میں تیل جو ہے پانی سے سستا ہے۔ آپ ایران سے آئل نہیں خرید سکتے، تو کیسی آزادی ہے آپ کی؟ کون سی آزادی ہے؟ یہ سب کا سب آپ آئی ایم ایف کے چنگل میں ہو، اور آپ کو وہ آزادی حاصل کرنی ہے۔ آپ اس چنگل میں ہو، اور جتنا زیادہ آپ اس آواز کا پرچار کرو گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کے اندر اویئرنیس۔ اور اویئرنیس صرف یہ تعلیم جسے ایجوکیشن کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانوں کو بتانا کہ مذہب کے ذریعے سے انسانوں کو جھکایا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ تینوں طاقتیں مل جل کر ادروائز کر ہی کچھ نہیں سکتی جب تک انسانوں کو مذہب کے چکروں میں غریبوں کو نہ ڈال دیا جائے۔ اور ایک لشکر ہے مولویوں کا جو یہ پیغام لوگوں کو دے رہا ہے کہ دنیا داری کو چھوڑیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں، مسلمان تو دنیا میں سفر کرنے آیا ہے، اور اس کو تو سفرنگ ملنی ہے کیونکہ آخرت میں اس کو جو ہے تاج ملے گا۔ اسی طرح سے کرسچینٹی یہ تعلیم دیتی تھی کہ یہ دنیا تو کانٹوں کا ڈھیر ہے، اور آپ کو مرنے کے بعد پھر جا کر جیزس جو ہے تمہارے سروں پر تاج رکھے گا۔ جس نے جتنا زیادہ سفر کیا، جتنے دکھ اٹھائے، بس ان کو یہ ملے گا اور وہ ملے گا۔ اور ہندو دھرم میں جیسے کہ یہ کل یگ ہے، اور آپ کو نرگ میں اور آگ کو اس میں ڈالا جائے گا جو آواز اٹھائے گا مذہب کے خلاف۔ سو ایجوکیشن صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے، ٹو لبریٹ پیپل فرام یہ جو ان کے ذہنوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو لفظ فتح کہتے ہیں، فتح کرنا، یہ فتح کرنا اپنے آپ کو، فتح مفتاح جیسے میں نے پہلے بھی کہا چابی کو کہتے ہیں۔ تو دماغ کے اندر جو بند عقل کے تالے ہیں ان تالوں کو کھولنا، آزاد کرنا، دیٹ از کالڈ ایجوکیشن۔ تو یہ ایجوکیشن بے حد ضروری ہے۔ جتنا زیادہ عوام کے اندر ایجوکیشن جائے کہ انہیں مذہب کے ذریعے سے کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور مذہب کے تماشوں کے ذریعے سے انہیں انہی چکروں میں لگائے رکھا ہے، اور وہ نہیں جان سکتے کہ ان کے حقوق کو، ان کی دولت کو کون غصب کر رہا ہے۔ یہ آپ کی میٹنگ ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ آگے لاکھوں کی تعداد میں دیکھا جاتا ہے۔ یہی ایک طریقہ کار ہے ہمارے پاس پرچار کا۔ سو آپ سب سے استدعا ہے اپنے اپنے طور سے جب بھی آپ کے پاس ویڈیو کے، آڈیو کے لنکس ملیں اس کو آگے خوب پھیلائیں، اس لیے کہ ایک امید کا پیغام ہے، اور وہ ہے یہ آپ کی تحریک جنت پاکستان تحریک، جو اسی نظام کے قیام کے لیے کوشش کر رہی ہے جو دنیا میں واحد نظام ہے، the only system of government that will bring liberty to people۔ امریکنز نے اسی سسٹم آف گورنمنٹ کو اپنایا کہ لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹس آف ہیپینس، دیز آر سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس۔ یہ حقوق ہیں سیلف ایویڈنٹ۔ محمد عربی نے کہا یہ آیات بینات ہیں، اس کائنات میں یہ آیتیں ہیں، ان کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ہر انسان کو زندگی، خوشی، ہر آزادی کا پورا حق ہے۔ سو آیات بینات پر مبنی یہ نظام اور ہماری جد و جہد اس گروہ کے خلاف ہے جو قابض ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کی دولت پر، اور دے ڈو ناٹ وانٹ کہ پاکستان میں کوئی بھی تبدیلی آئے، کوئی بھی انقلاب آئے، یہ دولت مندوں کا کنٹرول، یہ راج اسی طرح سے قائم رہے، اور اس کا راستہ محمدی راستہ، غدری بابوں کا راستہ، سوائے اس کے کہ آپ جتھے بناؤ اور جتھے دار اس کے نیچے لائلٹی کے ساتھ کام کرو، اور ایک چھوٹا سا جتھا 150 لوگوں کا ایک تحصیل کے اوپر قبضہ کرو، اپنا راج قائم کرو۔ یہ ہے طریقہ۔ آپ کو عمران خان کا فیلئر ہو یا ان کا فیلئر ہو جنہوں نے کسان تحریک، جیسا کہ یہاں پر ابھی ہماری سکھ کامریڈ ساتھی ہماری جنہوں نے بات کی اس پروگرام میں، کسان تحریک کا فیلئر وہ بھی یہی تھا، دیٹ از
کہ جب تک آپ ٹارگٹ گول، اس ٹارگٹ کو قبلہ کہتے ہیں. یہ جو آپ نے لفظ سنا ہوگا قبلہ، وہ چیز جو آپ کے فور فرنٹ پہ ہوتی ہے ہمیشہ. چنانچہ شطر المسجد الحرام کہا کہ یہ جو کیپٹل سٹی ہے مکہ، اس دور کا کیپٹل تھا، اس کو ہم نے قابو کرنا ہے، اسے اپنا قبلہ بنا لو. مسلمانوں نے تو قبلے کا مطلب کچھ اور بنا لیا کہ جی اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرو. قبلہ ٹارگٹ، اور ٹارگٹ بنانا، اپنا ٹارگٹ آپ اپنے علاقے کی تحصیلوں کو بناؤ، جتھا بناؤ اور کہو وی ول ٹیک اوور دس تحصیل، ہم اس علاقے کو ٹیک اوور کریں گے. جب تک آپ جتھے نہیں بناتے، اسی طرح سے آپ کی جنریشنز پستی جائیں گی، ماری جائیں گی. ایک عمران کے بعد 1000 عمران خان لے آؤ، ایز لانگ ایز، جب تک آپ اس محمدی راستے کو نہیں اپناتے جس میں کہا کہ فوجی تربیت حاصل کرو. کوتبہ علیکم الصیام، تم سے پہلے جو آ کر بسے تھے یہاں، ان کو بھی میں نے فوجی تربیت دی تھی. اور اس کے بعد کہا کوتبہ علیکم القتال، جنگ، اس پر وہ جنگ تم پر واجب ہے. قتال، وار، یہ جنگ کس کے لیے ہے؟ حق کے لیے. انسانوں کو جنگ کے بغیر کبھی حق نہیں ملتا.